السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو اپنی خیر و برکت میں، عافیت میں، سلامتی میں، رحمتوں میں رکھے، آمین ثم آمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے حوالے سے آج ہمارا 7واں ماڈیول ہے۔ ایک ماڈیول انتہائی اہم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں دعا کرتی ہوں ہمیں اس کا فہم بھی نصیب کرے، اس مشن کو قبول کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور ان سارے اصولوں کو سیکھنے اور اس کا پیغام پہنچانے اور ان اصولوں کی حقانیت اور صداقت کو ثابت کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مشن پر ہمیں، ہماری نسلوں کو بھی چلائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کا ایمبیسڈر بنائے، آمین ثم آمین۔ ہمارا آج کا موضوع ہے مورل اینڈ ایتھیکل پرنسپلز آف مشن آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے اخلاقی اصول۔ اس سے پہلے کہ ہم رسول اللہ کے مشن کے اخلاقی اصولوں کی بات کریں، خود آپ کی شخصیت کے حوالے سے بات کریں گے۔ گواہی ہے جہانوں کے بادشاہ کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بلا شبہ آپ عظیم اخلاق پر ہیں، عمدہ اخلاق پر ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم اخلاق پر فائز تھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے اخلاقی اصول قرآن و حدیث کی تعلیمات سے جڑے ہوئے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عین قرآن کے مطابق تھے، یعنی آپ کا اخلاق تو قرآن ہی تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے اہم مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد صالح اخلاق کی تکمیل تھا۔ یاد رکھیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر ایمان ہے تو آپ پر ایمان لانا اس وقت تک پایہ تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ ہم ان صالح اخلاق کو قبول نہ کریں، ان کو اپنے اندر پروان چڑھانے کے لیے رب العزت سے دعا نہ کریں اور اس کے لیے سٹرگل نہ کریں، اور پھر اپنے عمل سے بھی اور اپنی زبان سے بھی اس پیغام کو نہ پہنچائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لأتمم صالح الاخلاق، مجھے اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن میں اعلیٰ ترین اخلاقی اصولوں پر کاربند رہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے اپنے مشن کے دوران کسی ہدف کے حصول یا کسی مقصد کی تکمیل کے لیے اعلیٰ اخلاقی اصولوں سے انحراف کیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اس کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں جنہیں ہم تفصیل سے دیکھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصولوں کو اسلامی اخلاقیات کی بنیاد بناتے ہیں اور یہ رہنمائی فراہم کرتے ہیں
کہ مسلمانوں کو زندگی کے مختلف پہلوؤں میں کیسا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے۔ رسول اللہ کے اخلاقی اصولوں کی بنیاد اللہ تعالیٰ پر ایمان پر تھی۔ اخلاق حسنہ دراصل صحیح ایمان اور عقائد کی عملی تعبیر ہے، کیونکہ ایمان محض دل میں پوشیدہ احساسات و جذبات کا نام نہیں ہے، طرز عمل سے اس کا اظہار بھی ضروری ہے۔ اسی لیے امام بخاری نے اپنی صحیح میں یہ باب باندھا ہے، الایمان هو القول والعمل، ایمان قول بھی ہے اور عمل بھی ہے۔ ایمان کی مثال سیڈز کی سی ہے، بیج کی سی ہے، اور اخلاق حسنہ اس کے شاخیں اور اس کے پھول ہیں، اس کے پھل ہیں۔ تو اخلاق حسنہ دراصل صحیح ایمان اور عقائد کی عملی تعبیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں دیکھیں، انسان سے بات کرتا ہے تو پہچانا جاتا ہے۔ آپ گفتگو میں سچائی سے کام لیتے تھے۔ برتاؤ کا پتہ انسان کی امانت سے لگتا ہے، امانت میں خیانت نہیں کرتے تھے۔ برتاؤ میں عہد و پیمان کی کس قدر اہمیت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول کی زبان سے کہلوایا، لا دین لمن لا عہد لہ، اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے جو عہد کی پاسداری نہیں کرتا۔ آپ عہد و پیمان کی پاسداری کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا، لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس کا ایمان ہی نہیں ہے جو امانت کی پاسداری نہیں کرتا۔ کون ہے جسے دنیا میں اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے مشقتوں سے نہ گزرنا پڑا ہو؟ مصائب اور تکالیف زندگی کے ساتھ ساتھ ہیں، دکھ اور سکھ زندگی کے بڑے حقائق ہیں۔ آپ مصائب اور تکالیف میں صبر سے کام لیتے تھے۔ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انعامات ملنے پر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو بھی کرم ہوتا تھا، جو آپ کو خوشی نصیب ہوتی تھی، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے۔ آپ مظلوم کی مدد کرتے تھے، چھوٹوں پر رحم کرتے تھے، بڑوں کا احترام کرتے تھے۔ آپ کے رویے میں بڑی نمایاں بات تھی آپ کا عدل۔ آپ ہمیشہ عدل پر قائم رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تعالیٰ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ آپ اپنے ہر طرز عمل میں عمدہ اور بہترین اسلوب اختیار کرتے تھے، اور یہ سب کچھ صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے اور اس سے اجر و ثواب لینے کے لیے ہوتا تھا، اور یہی آپ کا اوڑھنا اور بچھونا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے چند اہم اخلاقی اصول ہیں جن میں ہمدردی اور رحم، کمپیشن اینڈ مرسی بہت اہم اصول ہے۔ جو بے درد ہو کبھی انسانوں کو سچائی پر نہیں چلا سکتا۔ ہمدردی بہت بڑی چیز ہے، اور رحمت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت نے ہر چیز کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ اور آپ کے بارے میں رب العزت نے فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا بڑا نمایاں پہلو ہے۔ آپ کی یہ رحمت تمام انسانوں، جانوروں اور ماحول تک کے لیے عام تھی۔ آپ نے اپنے مشن میں جن لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، ان کے ساتھ انتہائی رحمت کا معاملہ فرمایا۔
اس کی ایک روشن مثال طائف کا واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا تو نہ صرف یہ کہ انہوں نے اسے قبول نہ کیا، بلکہ انہوں نے آپ کے پیچھے اوباش لڑکوں کو لگا دیا جنہوں نے آپ کو اتنے پتھر مارے کہ آپ لہو لہان ہو گئے۔ اس موقع پر جبریل علیہ السلام نے آ کر عرض کیا، اللہ تعالیٰ آپ کی قوم کی بات سن چکا ہے اور وہ دیکھ بھی چکا ہے جو انہوں نے آپ کا انکار کیا۔ چنانچہ اس نے پہاڑوں کے فرشتے کو مامور کیا ہے کہ ان کے بارے میں آپ جو چاہتے ہیں حکم ارشاد فرمائیں۔ اس پر پہاڑوں کے فرشتے نے آپ کو سلام پیش کیا اور عرض کیا، آپ جو چاہتے ہیں حکم ارشاد فرمائیں، آپ اگر چاہیں تو میں ان پر یہ دونوں پہاڑ گرا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بل ارجو ان یخرج اللہ تعالی من اسلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا۔ نہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل میں ایسے افراد پیدا کرے گا جو تنہا اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ شرک نہیں کریں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تھی جس کو آپ نے اپنے مشن میں اپنائے رکھا۔ آپ نے اپنی امت کے افراد کے ساتھ خاص طور پر نہایت رحمت سے معاملہ فرمایا۔ رسول اللہ کا ارشاد ہے، لولا ان اشق علی المؤمنین وفی حدیث زہیر علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ۔ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے ساتھ مسواک کا حکم دے دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی نہایت رحم دل تھے اور آپ نے اپنی امتیوں کو بھی اسی کی تعلیم دی۔ ایک دیہاتی آدمی نے مسجد میں پیشاب کر دیا، لوگ اس کی طرف مارنے کو بڑھے، لیکن رسول اللہ نے فرمایا، اسے چھوڑ دو اور جہاں اس نے پیشاب کیا ہے اس جگہ پر پانی کا ایک بھرا ہوا ڈول بہا دو، کیونکہ تم آسانی کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو، تنگی کرنے والے بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سماجی حیثیت یا پس منظر سے قطع نظر تمام لوگوں کے ساتھ رحمت کا مظاہرہ فرمایا۔ آپ نے اپنی تعلیمات میں تمام افراد کے ساتھ رحمت، ہمدردی، عزت اور وقار کے ساتھ پیش آنے کی اہمیت پر زور دیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ساتھ بھی نہایت محبت اور شفقت کا مظاہرہ کیا۔ آپ اکثر ان کے ساتھ کھیلتے، انہیں اپنے کندھوں پر اٹھاتے، ان سے پیار کا اظہار کرتے، ان کو سلام کرنے میں پہل کرتے، ان کے ساتھ نرمی فرماتے۔ آپ نے اپنی امت کو بھی اسی کی تلقین فرمائی۔ آپ کی رحمت کا ایک مظہر یہ بھی تھا کہ آپ نے کمزور افراد مثلاً بیواؤں، یتیموں، مساکین پر خاص طور پر توجہ دی۔ آپ نے اپنی امت کو اس کی رغبت دلائی کہ وہ ان افراد کی کفالت کریں اور ان کے حقوق کا تحفظ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی فلاح و بہبود کی گہری فکر تھی۔ آپ نے مالداروں کو رغبت دلائی کہ وہ غریبوں کو دل کھول کر دیں اور زکوٰۃ کا ایسا زبردست نظام قائم کیا جس کی دنیا میں مثال نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے آپ کے دشمن بھی محروم نہ رہے۔ آپ نے ان کی شدید مخالفت اور دشمنی کے باوجود تنازعات کے پرامن حل تلاش کیے اور اپنے دشمنوں پر بھی رحم کا مظاہرہ کیا۔ آپ کی رحمت سے آپ کے دشمن کس طرح سے نفع اٹھاتے رہے، اس کی ایک روشن مثال غزوہ بدر کے قیدیوں کے ساتھ آپ کا حسن سلوک ہے، جب آپ نے اپنے جانی دشمنوں پر دسترس پا لینے کے بعد بھی فدیہ لے کر انہیں رہا کر دیا۔ آپ نے جانوروں کے ساتھ مہربانی اور شفقت کے ساتھ پیش آنے کی اہمیت پر زور دیا۔ آپ نے جانوروں پر ظلم اور بدسلوکی کی حوصلہ شکنی کی اور انہیں مناسب دیکھ بھال اور خوراک فراہم کرنے کی ترغیب دی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک اونٹ پر سوار ہوئیں
جو مرض کی وجہ سے لاغر ہو چکا تھا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ اسے سختی سے ہانک کر پیچھے چلا رہی تھی۔ اس پر آپ نے فرمایا علیک بالرفق، عائشہ آپ پر لازم ہے نرمی اختیار کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار افراد کے حق میں بھی انتہائی مہربان تھے۔ اب آپ نے بیمار ہونے پر طبی علاج کروانے کی اہمیت کے بارے میں آگاہی دی اور اپنے پیروکاروں کو اپنی صحت اور دوسروں کی صحت کا خیال رکھنے کی ترغیب دی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں کی عیادت کرتے تھے، اپنے امتیوں کو بھی اس کی رغبت دلاتے تھے۔ آپ نے اپنی تعلیمات میں ہمدردی اور رحم کو بنیادی اصولوں کے طور پر برقرار رکھا۔ آپ نے اپنی زندگی کے ہر میدان میں ان اقدار کا مظاہرہ کیا، تمام لوگوں سے شفقت اور احترام کے ساتھ سلوک کیا، چاہے ان کا پس منظر کچھ بھی ہو۔ جب ہم محمد رسول اللہ کی رحمت اور شفقت پر غور کرتے ہیں تو ایک اور نہایت اہم پہلو یہ سامنے آتا ہے کہ رحمت اور مہربانی پر محمد رسول اللہ کا زور دینا اپنے وقت کے مروجہ رویوں سے انتہائی مختلف تھا۔ سب سے پہلے محمد رسول اللہ کے زمانے میں لوگوں کے اندر رحمت کے جذبات کی کمی تھی۔ وہاں معمولی باتوں پر جنگیں چھڑ جانا عام تھا، بدلہ لینے اور تشدد کے رویے رائج تھے، جنگی قیدیوں کے ساتھ غیر منصفانہ سلوک اور بے گناہ شہریوں کا قتل ایک عام روٹین تھی۔ اس دور میں آپ نے رحمت، قیدیوں کے ساتھ منصفانہ سلوک، بے گناہ شہریوں کے قتل کی حوصلہ شکنی کے جو اصول دیے وہ اس وقت انقلابی تھے، کیونکہ انہوں نے انسانی زندگی کے لیے ظلم اور بے توقیری کے مروجہ رویوں کو چیلنج کیا تھا۔ ہمدردی اور رحم کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ان کے پیروکاروں پر بھی گہرا اثر ہوا۔ آپ کی وجہ سے اسلامی برادری کے اندر رحم دلی، سخاوت اور ہمدردی کی ثقافت پروان چڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے عورت کے ساتھ حسن سلوک کیا، عورت کو اس کا مقام دلوایا، یہ آپ کی رحمت و شفقت تھی۔ آپ کا فرمان ہے تمہاری دنیا سے دو ہی چیزیں مجھے محبوب ہیں، عورت اور خوشبو، اور نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیا گیا۔ آپ نے فرمایا جس کے یہاں 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھے طریقے سے پرورش کرے، پھر ان کا نکاح کر دے، تو وہ بیٹیاں ان کے لیے جہنم کی آگ سے آڑ بن جائیں گی۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں؟ آپ نے فرمایا 2 کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ سوال کرتا کہ 1 بیٹی ہو تو آپ اس کو بھی یہی جواب دیتے، لیکن کسی نے اس بارے میں سوال نہیں کیا۔ تو وہ بیٹی جس کو زندہ درگور کرنا لوگ باعث فخر سمجھتے تھے، کیسے اس کو باعث رحمت سمجھ لیا؟ آپ نے اس کے لیے کتنی کوشش کی۔ رب العزت نے بھی اس صفاقی اور سنگ دلی کا تذکرہ کیا ہے جو عربوں کے یہاں کامن تھی۔ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تجھے کس گناہ کی پاداش میں قتل کیا گیا؟ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زندہ گاڑی ہوئی لڑکی کو کیا مقام دلوا دیا۔ آپ اس کے لیے وکیل بن گئے، آپ اس کے لیے اس کا حق دلوانے کے لیے کیسے انسانوں کو کنونس کرنے والے بن گئے۔ یہ آپ کا مشن تھا۔ آپ نے ہر طبقے کو ان کے رائٹس دلوائے۔ غلاموں کے ساتھ جتنا برا سلوک ہوتا تھا
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا کہ آپ غلامی کو ختم کریں، اسی لیے مختلف گناہوں کے کفارے کے طور پر غلاموں کو آزاد کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رواج دیا۔ پھر آپ نے غلاموں کے ساتھ کیسا حسن سلوک کیا، کیسے بھول سکتے ہیں ان غلاموں کو جو آپ کے زیر نگرانی رہتے تھے؟ کیا ہم زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھول سکتے ہیں جنہوں نے اپنے والد اور چچا کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا؟ یا ہم بریرہ کو بھول سکتے ہیں جس کو سیدہ عائشہ نے آزاد کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگی کہ آپ مجھے مغیث یعنی اپنے شوہر کے ساتھ بات کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، یہ آپ کی سفارش ہے یا حکم ہے تو مان لوں گی، سفارش ہے تو نہیں مانوں گی۔ غلاموں کو اس قدر اپنے حقوق کی شناسائی رحمت کے بغیر کیسے ممکن ہے؟ وہ معاشرہ جہاں غلاموں کو جانوروں کی طرح پٹا ڈال کے اور زنجیریں ڈال کے چھوڑ دیا جاتا تھا، ہاں ہمارے جیسے انسان بھیڑ بکریوں، کتوں اور بلیوں کی طرح، شاید کتوں کی طرح، پالتو جانوروں کی طرح انہیں چھوڑ دیا جاتا تھا اور زنجیروں سے ان کے اعضاء زخمی ہو جاتے تھے۔ آپ زندگی کے آخری موڑ پر وفات کے وقت بھی عورت اور غلام کو نہیں بھولے۔ آپ نے فرمایا تمہاری عورتیں تمہارے غلام، ان کے بارے میں اللہ سے ڈر جائیں، جو خود کھائیں انہیں کھلائیں، جو خود پہنے انہیں پہنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف طبقات پر رحمت کی وجہ سے سخاوت اور ہمدردی کی ثقافت پروان چڑھی۔ آپ کی وفات کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردی اور رحم کا پیغام اسلامی ثقافت اور معاشرے کو مختلف طریقوں سے متاثر کرتا رہا۔ سب سے اہم طریقوں میں سے ایک زکوٰۃ کا نظام ہے، جو کہ ایک واجب صدقہ ہے جو مسلمانوں کے لیے دینا ضروری ہے۔ یہ ضرورت مندوں کی مدد کرنے اور معاشرتی انصاف کو فروغ دینے کا زبردست نظام دیتی ہے۔ اس کے فوائد و ثمرات گزشتہ 1500 برس سے دنیا کے سامنے۔ ہمدردی اور رحم کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آج بھی دنیا بھر میں کروڑوں لوگوں کو متاثر کرتی ہیں، اور وہ ان کی روشنی میں اپنی زندگی دوسروں کے ساتھ مہربانی اور ہمدردی کے ساتھ گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے اخلاقی اصول دیکھنا چاہیں، ہمدردی اور رحم کے بعد سچائی اور دیانت ہے، عدل و انصاف ہے، تواضع اور شائستگی ہے، عفو و درگزر ہے، حلم ہے، صبر ہے، شجاعت ہے، ذاتی ذمہ داری اور جواب دہی ہے، جنروسٹی ہے، آپ کی سخاوت، دوسروں کا احترام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی تعلیم اور آپ کا اخلاقی اسوہ سارے جہان والوں کے لیے روشن مثال ہے۔ آپ نے اپنی امت سے بھی اسی رحمت کی توقع رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراحمون
یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں پر رحمان بھی رحم کرتا ہے۔ ارحموا من فی الارض، رحم کرو جو زمین پر ہے، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ آج دل اس رحمت سے کتنے خالی ہیں۔ سنگ دلی اور صفاقی کس طرح سے لوگوں کی زندگیوں میں در آئی ہے، کسی کو معاف نہیں کر سکتے، بدگمانی کو دلوں سے ہٹا نہیں سکتے، دلوں کے اندر بغض ہے، کینہ ہے، دل ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تحاسدوا، آپس میں حسد نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے سے بغض کرنے سے روکا۔ ہمدردی اور رحم کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آج بھی کروڑوں لوگوں کو متاثر کرتی ہیں، اور وہ ان کی روشنی میں اپنی زندگی دوسروں کے ساتھ مہربانی اور ہمدردی کے ساتھ گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج بھی امت مسلمہ کا یہی مشن ہے۔ آپ اس مشن کو اپنانے کے لیے تیار ہیں؟ رحمت کے بغیر اس مشن کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ گھر گھر تک، دنیا بھر تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پہنچایا نہیں جا سکتا۔ اس مشن کا دوسرا اخلاقی پرنسپل ہے سچائی اور امانت داری، آنیسٹی اینڈ ٹرسٹ وردینس۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سچائی اور دیانت کو بہت زیادہ اہمیت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صداقت اور امانت کا پیکر تھے، جس کا اعتراف دشمن بھی کرتے تھے۔ آپ نے مسلمانوں کو سچ بولنے، اپنے وعدوں کو پورا کرنے، دھوکہ دہی اور بے ایمانی سے بچنے کا حکم دیا۔ بعثت سے پہلے بھی آپ کو الامین کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اب زندگی کے تمام پہلوؤں میں اپنی ایمانداری کے لیے معروف تھے، جس میں آپ کے کاروباری معاملات بھی شامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صداقت اور امانت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچایا۔ جب آپ پر فرشتہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی تو آپ نے اس کے کسی حصے کو بدلے یا چھپائے بغیر ایمانداری کے ساتھ لوگوں تک پیغام پہنچایا۔ آپ نے اس دوران کبھی صداقت اور امانت کے اعلیٰ اخلاقی اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا، اور کبھی اپنے کسی مقصد کی تکمیل کے لیے جھوٹ یا خیانت کا سہارا نہیں لیا۔ آپ کی اس اعلیٰ اخلاقی خوبی کی وجہ سے بڑی تعداد میں لوگ اسلام قبول کرتے رہے۔ جب آپ نے پہلی بار کوہ صفا پر کھڑے ہو کر قریش کو اسلام کی دعوت دی تو اپنی اسی اخلاقی خوبی کو اپنی دعوت کے سچے ہونے کی دلیل کے طور پر سامنے رکھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان تنازعات حل کرتے ہوئے اپنی غیر جانبداری اور کسی شخص کی سماجی حیثیت یا پس منظر سے قطع نظر منصفانہ فیصلے کرنے کی وجہ سے معروف تھے۔ جب ہرقل نے ابو سفیان سے پوچھا کہ کیا محمد اپنے اس دعوی نبوت سے پہلے انہوں نے کبھی جھوٹ بولا ہے، تو اس نے اپنی تمام تر دشمنی کے باوجود اعتراف کیا کہ رسول اللہ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ یہ بخاری کی 7 نمبر روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو اسلام کے مشن کے دوران سخت ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے باوجود انہوں نے اسلام کے پیغام پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا، کسی بھی طرح اللہ تعالیٰ کے پیغام میں جھوٹ کی آمیزش نہیں کی اور حق کی تبلیغ کرتے رہے۔ یہ ان کی سچائی اور امانت داری کی بہت بڑی دلیل ہے۔ پھر آپ معاہدوں کا احترام کرتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدوں اور معاہدوں کی پاسداری کی اہمیت پر زور دیا
آپ نے چیلنجز اور مخالفتوں کے باوجود دیگر قبائل کے ساتھ کیے گئے معاہدوں اور اتحادوں کا احترام کیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امانتوں کی پاسبانی کے معاملے میں نہایت امین تھے۔ لوگ اپنی قیمتی اشیاء آپ کے پاس امانتاً رکھواتے تھے اور آپ پر بے حد بھروسہ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خیانت نہیں کی، حتیٰ کہ مکہ سے ہجرت کرتے ہوئے بھی قریش کی امانتیں لوٹانے کا بھرپور انتظام فرما کر روانہ ہوئے۔ امانتیں ذاتی نوعیت کی بھی ہوتی ہیں اور امانتیں اجتماعی بھی ہوتی ہیں۔ جو لوگ اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں ان کے پاس اجتماعی امانتیں ہوتی ہیں۔ وہ اجتماعی امانتیں اپنی مرضی سے استعمال نہیں کر سکتے۔ امانت کو اپنے مقام پر پہنچانا ضروری ہوتا ہے۔ اپنا جائزہ ضرور لیجیے گا، امانت کی پاسداری کتنی کرتے ہیں۔ سچائی اور امانت کے بغیر آپ اس مشن کو لے کر نہیں چل پائیں گے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیجیے۔ آپ نے کبھی خیانت نہیں کی، حتیٰ کہ مکہ سے ہجرت کرتے ہوئے بھی قریش کی امانتیں لوٹانے کا کتنا بھرپور انتظام کیا۔ آپ کے پاس جو امانتیں ہیں کیا آپ پوری لوٹاتے ہیں، یا آپ امانتوں کے بارے میں تذکرہ ہی نہیں کرتے؟ سوچتے رہیے گا، غور کیجیے گا اور بتائیے گا آپ امانت کی کس حد تک پاسداری کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کے لیے آپ نے اس مشن کو اپنایا ہے وہ خوب جانتا ہے کون کہاں امانت کا لحاظ رکھتا ہے اور کون کہاں پہ خیانت کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کی ایک ایک سوئی اور ایک ایک چادر اور ایک ایک چیز لا کے رکھنے کے لیے کہا، کیونکہ قیامت کے دن یہی خیانت انسان کے گلے پڑ جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت خوری، سود خوری سمیت بے ایمانی کے طریقوں کی سخت تردید کی اور اپنے پیروکاروں کو منصفانہ اور اعلیٰ اخلاقی اصولوں کے مطابق تجارت میں مشغول ہونے کی ترغیب دی۔ یہ وہ دین ہے جس کے مشن کو اللہ کے رسول نے اٹھایا، تو کیسے امانت کی پاسداری کی، کیسے باطل طریقوں سے مال کھانے سے روکا، خود رکے، دوسروں کو روکا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روزوں کے احکامات کے بعد یہ حکم دیا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور تم آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے مت کھاؤ۔ باطل طریقوں سے کیسے کھائے جاتے ہیں؟ کسی کی وراثت غصب کر لیں، کسی پر یعنی کوئی ملاوٹ کرے، کوئی چیزوں کو مہنگا کرنے کے لیے سٹاکنگ کر لے، کوئی اپنے معاملات کو حل کروانے کے لیے رشوت دے یا رشوت لے۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، تم اسے حکام تک لے کر جاتے ہو تاکہ ایک فریق لوگوں کے مال کو ناحق طریقے سے گناہ کے ساتھ کھا لے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ یہ باطل طریقہ ہے۔ باطل طریقوں کے بارے میں آپ ضرور دیکھیے
میں چاہتی ہوں کہ آپ ایک اسائنمنٹ کریں انفرادی اور اجتماعی امانتوں کے حوالے سے. کہاں کہاں پہ امانت میں خیانت ہو سکتی ہے یا ہوتی ہے. ذمہ داریوں میں بھی خیانت ہوتی ہے، مالی خیانت بھی ہوتی ہے، کسی کے راز کو فاش کرنا یہ بھی خیانت ہے. تو جہاں تک مالی معاملات ہیں تو آپ نے سود خوری سمیت بے ایمانی کے طریقوں کی سخت تردید کی، سخت مذمت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منصفانہ اور اعلیٰ اخلاقی اصولوں کے مطابق تجارت میں مشغول ہونے کی ترغیب دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگوں کے دوران بھی ایمانداری کو برقرار رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین کو ہدایت دیتے کہ وہ لڑائیوں کے دوران عورتوں، بچوں اور غیر جنگجوؤں کو نقصان نہ پہنچائیں. آپ جنگی معاہدوں کی انتہائی پابندی کرتے تھے اور کسی فائدے کے لیے خیانت، دھوکہ دہی یا وعدہ خلافی سے کام نہیں لیتے تھے. آج مسلمانوں کے ممالک میں کیسے عورتوں، بچوں اور غیر جنگجوؤں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے. آج حرمت رسول کی پاسداری کے لیے جو بھی اٹھنا چاہتا ہے، حرمت رسول کا نام بھی اور کام بھی ایسا ہے، جان بھی قربان ہے. لیکن آپ یہ تو دیکھیے، حرمت رسول کے نام پر آپ بے گناہ لوگوں کے گھروں کو اجاڑتے ہیں، ان کو آگ لگاتے ہیں، ان کو گھروں سے بے گھر کرتے ہیں. کیا آپ اپنے رسول میں یہ بات پاتے ہیں؟ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمیوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا تھا؟ وہ کون سا ذمی تھا جس کے گھر کو آگ لگائی تھی؟ کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مخالفتیں نہیں ہوتی تھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں، بچوں اور غیر جنگجوؤں کو نقصان نہ پہنچانے کا حکم دیا. آپ جنگی معاہدوں کی انتہائی پابندی کرتے تھے، کسی فائدے کے لیے خیانت، دھوکہ دہی یا وعدہ خلافی سے کام نہیں لیتے تھے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و فعل میں سچائی اختیار کر کے اپنے مشن میں ایمانداری کے ساتھ غیر متزلزل وابستگی کو برقرار رکھا، اور اپنے پیروکاروں کو بھی ایسا کرنے کی ترغیب دی. ان خصوصیات نے اسلام کے پھیلاؤ میں اہم کردار ادا کیا، اور یہ آج بھی انسانیت کے لیے روشن مثال ہے. سچائی اور امانت داری کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسی تعلیمات دی ہیں. قرآن و حدیث کی تعلیمات دیکھیں. رب العزت کا فرمان ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹ بولنے سے بچو. یا جھوٹ سے بچنے کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے. اور رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی سچی بات کہو. یہ آیت مومنوں کو سچائی اور انصاف سے بات کرنے کی ترغیب دیتی ہے. حدیث نبوی ہے سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے. آپ اپنے مشن میں کس طرح سچائی، امانت داری اور ایفائے عہد پر قائم رہے اور کسی فائدے کے لیے ان اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا. اس کی ایک روشن مثال غزوہ بدر کے موقع پر پیش آنے والا واقعہ ہے. سیدنا حذیفہ بن یمان نے بیان کیا کہ جنگ بدر میں میرے شامل نہ ہونے کی وجہ صرف یہ تھی کہ میں اور میرے والد جو یمان کے لقب سے معروف تھے دونوں نکلے تو ہمیں کفار قریش نے پکڑ لیا اور کہا تم محمد کے پاس جانا چاہتے ہو؟ ہم نے کہا ان کے پاس جانا نہیں چاہتے، ہم تو صرف مدینہ جانا چاہتے ہیں. انہوں نے ہم سے اللہ تعالیٰ کے نام پر یہ عہد اور میثاق لیا کہ ہم مدینہ جائیں گے لیکن آپ کے ساتھ مل کر جنگ نہیں کریں گے. ہم نے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو یہ خبر دی.
آپ نے فرمایا تم دونوں لوٹ جاؤ، ہم ان سے کیا ہوا عہد پورا کریں گے اور ان کے خلاف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں گے۔ مسلم کی 4639 نمبر روایت ہے۔ وہ ایسا وقت تھا جب مسلمانوں کی تعداد پہلے ہی بہت کم تھی اور ایک ایک فرد کی موجودگی اہمیت رکھتی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایفائے عہد کے اصولوں پر قائم رہے۔ آپ نے کاروباری معاملات میں بھی ایمانداری کی اہمیت پر زور دیا اور تجارت میں دھوکہ دہی اور بے ایمانی کے خطرات سے آگاہ کیا۔ محمد رسول اللہ کی امانت داری نے اپنے وقت کے معاشرے پر نمایاں اثر ڈالا، بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے دنیا میں اعتماد اور شفافیت کا کلچر قائم کرنے میں نہایت اہم کردار ادا کیا۔ آپ نے معاہدوں اور ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی اہمیت پر بھی زور دیا، جس سے کاروباری معاملات میں اعتماد اور بھروسے کی فضا قائم کرنے میں مدد ملی۔ آپ نے اپنی تعلیمات میں زندگی کے تمام پہلوؤں میں ایمانداری کی اہمیت پر زور دیا۔ آپ نے سکھایا کہ ایمانداری نہ صرف ایک اخلاقی خوبی ہے بلکہ مضبوط رشتوں اور معاشروں کی تعمیر کے لیے ایک عملی ضرورت بھی ہے۔ ایمانداری پر اس زور نے آپ کے پیروکاروں میں جواب دہی اور ذمہ داری کے احساس کو فروغ دینے میں مدد کی۔ آج بھی آپ کی تعلیمات دنیا بھر کے لوگوں کو اپنی ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی میں سچائی اور امانت داری کو برقرار رکھنے کی ترغیب دیتی ہیں۔ رسول اللہ کے اخلاقی اصولوں کی بات جاری رہے گی۔ آج کا وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ باقی حصہ ہم آئندہ دیکھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔